بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کاسب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کاسب من السماء فیہ ظلمات رعد و برق، یا ان کی مثل ایسی ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں، گرج، بجلی اور موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ اسک نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور جب اپیر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور اگر خدا چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے، عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا شک میں پڑے ہو، پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک ایسا صورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ ہم نے آج آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے 23 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتی ہوں۔ آیت نمبر 18 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تو اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیز اس پر واضح ہو گئی، وقتاً وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔
یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کے حوالے سے، یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل و ریب و ترد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک و کفر و نفاق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے اور روشنی کے حوالے سے، یعنی کہ شکوک اور کفر کے حوالے سے اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و وحشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا تو پھر حیران اور سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تبسم اور گمگار کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور ان کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر تم اس سے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو ایک مانو اور اس کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ لاسٹ میں ایک دعا مانگتی ہوئی اس کو کلوز کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں اور فکروں، دکھوں، ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہدایت دے اور قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی